ابراہیم قال کہا نکرو، سلیمان علیہ السلام نے کہا نکرو تبدیل کر دو، بدل دو، لہا اس کے لیے، عرشہا اس کے عرش کو، اس کے تحت کو، ننظر ہم دیکھیں، اتہتدی کیا وہ راہ پاتی ہے، ام تکون یا وہ ہے، من الذین ان لوگوں میں سے، لا یہتدون جو راہ نہیں پاتے، فلما پس جب، جاءت آئی، کیلا کہا گیا اس سے، بلقیس ملکہ بلقیس آئی، کیلا کہا گیا اس سے، اہا کازا کیا یہ ہے، عرشو کی تیرا عرش، قالت کہنے لگی، کانہ گویا کہ وہ ہوا وہی ہے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ اور ہمیں دیا گیا ہے علم، یہ ملکہ کہہ رہی ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ اور ہمیں دیا گیا علم، من قبلها اس تحت کے آنے سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم فرما بردار ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، وَصَدَّهَا اور روکا اس کو، ما کانت جو تھی وہ، تعبد عبادت کرتی، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، انہا بے شک تھی، بے شک انہا بے شک وہ، کانت تھی، من قوم کافرین کافر قوم میں سے، کیلا کہا گیا اس ملکہ کو، لہا اس کے لیے، ادخلی داخل ہو جا، السرحا اس محل میں، فلما پس جب، رأتہ دیکھا اس نے، حسبتہ اس نے گمان کیا، لجتاً گہرا پانی، وکشفت اور اس نے اٹھا لیے، اس نے کھول دیا، ان ساقیہا اپنی پنڈلیوں کو، کالا کہا سلیمان علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، سرح محل ہے، ممردن جڑا ہوا ہے، من قواریر شیشے سے، بنا ہوا ہے شیشے سے، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، واسلمت اور میں فرما بردار ہو گئی، اسلام لے آئی، مع سلیمانہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کا تحت منگوایا، اور منگوانے کے بعد اپنے جو لوگ تھے، جو جن تھے یا جو بھی ساتھی تھے، انہیں کہا اس تحت کی جو شکل ہے اس کو بدلو، قال نکیرو، تنکیر کہتے ہیں، تنکیر کی ضد ہے تنکیر یا کسی کو نہ پہچاننا، اور تنکیر کسی کو یا اس کی ضد آ جاتی ہے کسی کو پہچان جانا، تنکیر کہتے ہیں یعنی کسی کو انسان کسی کی حیت بدل دے، شکل بدل دے، قال نکر اللہ کہا اس کی شکل بدل دو، اس کی جو حیت ہے، اس کی جو شکل و شباہت ہے اس کو تبدیل کر دو، عرشہا اس عرش کو، ننظر تاکہ ہم دیکھیں، اتہتدی کیا وہ ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون کیا وہ راہ پانے والی یا نہیں ہدایت والی، یعنی یہ اس کو آزمانے کا طریقہ تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ یہ جو ملکہ آ رہی ہے کتنی ذہین ہے، اس کے اندر کتنی ذہانت ہے، کیا یہ اس بات کو سمجھ جائے گی، پہچان جائے گی کہ طاقت اس کا ہے کہ نہیں ہے، تو سلیمان علیہ السلام کا اس طاقت کو بدل دو، اس تبدیلی کر دو، اور جب تبدیلی کر دی گئی اور کہا ہم دیکھیں گے کہ یہ اس چیز کو پہچانتی ہے نہیں پہچانتی، تو فلما جاءت قیلا اہاکذا عرشک پس جب آئی وہ کہا گیا اس سے کیا یہ تیرا عرش ہے یہ جو تو چھوڑ گئی پیچھے، قالت کأنہ ہوا وہ کہنے لگی گویا کہ وہی ہے، یہ اس نے بات کی جیسے دو سیٹ بات کر دی، لگتا ہے مجھے وہی ہے، یہ نہیں کہہ دی ہاں وہی ہے فوراً نہیں، یہ اس کی دانش جو کہتا ہے عقل اندیشی، اس کی دانش مندی کی ایک نشانی تھی، اس نے بات کر دی، مجھے لگتا ہے کہ وہی ہے، یہ نہیں کہ وہی ہے یعنی وہ نہیں ہو سکتا، نہیں، اس نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے یہ عرش وہی ہے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم تو جو علم دے دیا گیا اس سے پہلے ہمیں خبردار ہو گئے تھے، ہمیں پتہ چل گیا تھا، ہم نے اسلام قبول کر لیا تھا اس تخت کے آنے سے پہلے کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا وہ پرندے کا آنا، پھر اس کا وہ خط لے کر آنا، پھر اس کا ہمارے پاس بیٹھنا، پھر وہ واپس جانا، سلیمان علیہ السلام کا خط ایک وہ انداز تھا جو لکھنے کا وہ آیا، پھر میرا تخت ادھر آ گیا، تخت آنے کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ان کا کیا ہوا، یعنی وہ سب نشانی دیکھ رہی تھی، یہ جو سلیمان علیہ السلام ہے یہ عام بادشاہ نہیں ہے،
یہ ایک خاص بادشاہ ہے، یہ ایک پیغمبر ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہنے لگی وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو فرمانبردار ہو چکے تھے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرمانے اتنی عقل مند عورت، اتنی سمجھدار عورت اور دانا بینا عورت، لوگوں نے اس کو اپنا حکمران بنا لیا، لوگ اس کی بات پر جان دینے کے لیے قربان، وہ کہتے تھے تو جیسا کہے گی ہم کریں گے۔ اللہ صدّہا، اس کو روکا اس چیز نے جو تھی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتی، اللہ کے علاوہ عبادت، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ اللہ کو نہیں پکار سکتا۔ غیر اللہ کو پکارنے کے لیے غیر اللہ سے ناطہ توڑنا ضروری ہے، اور غیر اللہ سے ناطہ توڑو گے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اگر غیر اللہ سے تعلق جوڑو گے اللہ سے تمہارا تعلق کمزور ہو جائے گا۔ اللہ فرمانے وہ اس لیے میری فرما برداری سے، میری خدائی سے، مجھ پر ایمان لانے سے اس لیے دور تھی کہ غیر اللہ دون اللہ، اللہ کے علاوہ لوگوں وہ اس کی عبادت کرتی تھی۔ وہ کون تھا؟ سورج تھا جس کی پوجا کرتی تھی اللہ کے علاوہ۔ انہا کان من قوم کافرین، یہ کافر قوم میں سے تھی، یعنی اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی، وہ اس کا جب وہ پیدا جہاں پر ہوئی وہ لوگ کافر تھے، اس کا باپ کافر تھا، لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، اور اس کا ماحول ہی ایسا تھا، اس کا زندگی گزارنے کا انداز ہی ایسا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا حق کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ وہ اس ماحول کے اندر جمی اور بڑی، اس کے فرمایا وہ اس کا جو قوم تھی اس وجہ سے وہ کافر تھی، اس وجہ سے اللہ کی نافرمان تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انسان جس ماحول کے اندر ہوتا ہے، فرمایا وہ اللہ حدیث پاک ہے کہ انسان ہمیشہ جو پیدا ہوتا ہے مجھ بچہ وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اسلام کے اوپر۔ اسلام جو اس کی جو اس کے اندر رچ بس گیا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر، اس کے ذہن کے اندر، اور پھر اس کے والدین ہوتے ہیں اس کو عیسائی بنا دیں، اس کو کرسچن بنا دیں، جو مذہب بنا دیں، یعنی بچہ جب پیدا اسلام پیدا ہوتا ہے وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ کافر قوم میں سے اس لیے وہ اللہ کی نافرمان تھی۔ کیلا کہا گیا لہا اس سے ادخل سرہا، داخل ہو جا اس محل کے اندر۔ فلما پس جب راتہ حسیبت ہو، بس اس نے گمان کیا، لجتن گہرا پانی، وکشفت عن ساقیہا، اور اس نے اپنا کشف کھول دی انسا کی اپنی پنڈلیاں، یعنی وہ کہا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے تحت مکوا لیا اور کہا یہ جو میرا محل ہے اس کے اندر ایک ایسا فرش تیار کیا جائے وہ ایسے محسوس ہو جیسے وہ پانی ہے، اس کے اندر نیچے پانی لیکن اوپر شیشے کی کاریگری کی گئی، وہ شیشے کے اوپر لگا دیا گیا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے پانی پانی ہے۔ وہ ملکہ جب آئی، اس جب داخل ہونے لگی، اس نے جب بات چیت ہوئی کہا جی محل میں چلتے ہیں، جب جانے لگے دیکھا تو پانی ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں جو تھی وہ پنڈلیاں اس نے ننگی کی کہ میرے جو کپڑے اپنا گیلے نہ ہو جائیں، تو جب وہ اندر داخلے لگی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا قال انہ صرح ممرد من قواریر، یہ تو شیشے کا ایک فرش ہے جو جڑا ہوا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیا ٹیکنالوجی سلیمان علیہ السلام کے پاس، کیا بات تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ یعنی یہ بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا انسان ہو، جیسا اس کا عہدہ ہو، جیسا اس کا مرتبہ ہو، جیسا اس کو اللہ نے فضیلت دی ہو، ویسا اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، ویسا اس میں آنا چاہیے۔ یعنی وہ بادشاہ تھا، وہ بادشاہ تھی، اور بادشاہ نے اس کے ساتھ بادشاہ والا انداز بنایا اس کو سمجھانے کا۔ اگر جاہل بندہ عقل مند کے ساتھ بات کرنے جائے اس کو نہیں سمجھا سکتا، اس کے لیے عقل مند کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جو علم والے کو بات سمجھا اسے نہیں سمجھا سکتا۔ ایسے ہی ہمارے اس معاشرے کے اندر جو بندہ کروڑ پتی بندہ ہے یا لاکھوں اس کے پاس ہیں، وہ اگر اس کے سامنے ہزاروں کی بات کرے نا، وہ آپ کی بات ہی سنے گا، وہ آپ کو اگنور کر دے گا، وہ آپ کی بات کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ وہ کروڑوں والے کے ساتھ کروڑوں والی بات کرنی پڑے گی پھر وہ آپ کی بات سنے گا۔ اگر کوئی ایم اے پاس ہے، اس نے کوئی بہت زیادہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے بات سنے گا۔ اس لیے ہمیں جیسا کسی کے پاس ہوتا ہے ویسا انسان کو اپنا اپنانا چاہیے، اس سے بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس سطح پر لے کر جانا چاہیے تاکہ میں اسے اس بات کر سکوں۔ اگر دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کی بات کرنی ہے، اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ تم اس سے بات کر سکو، اس کی بات سمجھ بھی سکو، اس کو بتلا بھی سکو۔ اگر وہ بہت اونچی جگہ پر تم بات کیسے کر سکتے ہو؟ وہی ذکر کیا بادشاہ والی بات، بادشاہ سے جیسے وہ اس کے ملکہ تھی، اس کا اپنا زندگی کے معاملات تھی، سلیمان علیہ السلام نے ویسے اس سے معاملے کیے۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنی زبردست ٹیکنالوجی میرے پاس تھی نہیں، شیشہ ہے، میں دھوکہ کھا گئی، تو کہنے لگی قالت ربی انی ظلمت نفسی، اسے یاد آ گیا میں اپنے کو بڑی عقل مند سمجھتی تھی، میں سمجھتی میں مجھ جیسے عقل مند ہے ہی کوئی نہیں، میں اپنی پوری قوم کی رہنما، وہ ایک سورج کو میں نے اپنا خدا مان لیا،
وہ چمکتا تھا، میں نے وہ یہ تو کچھ چمکنے والی چیز ہے، میں دھوکہ کھا گئی اس سے، کہنے لگی قال ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، واسلمت میں فرمانبردار ہو گئی، میں نے اسلام قبول کر لیا، ما سلیمان سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کو سمجھ آ گئی، وہ سمجھ گئی، سورج کو سجدہ کرنے والی، اس کی عبادت کرنے والی پوری قوم کی سربراہ، اس کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، جو ڈوب جاتا ہے، جو چھپ جاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور ہماری اس قوم کو سمجھ آتی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہا تھا نا، جو سورج ڈوب گیا وہ خدا نہیں، چاند ڈوب گیا وہ خدا نہیں، اور ایسے ہی جو جتنے وہ بادشاہ گزرے ہیں، فرعون کو ایسے ہی کہا گیا، نمرود کے جب ذکر ہوا کہ وہ کہنے لگا یہاں سے میں خدا ہوں، یہ سارے معاملے پڑھ کر آئے پیچھے سے، تو فرمایا جو شخص جو چیز ختم ہو جاتی ہے، جس فنا ہو جاتی ہے، جس کو موت آ جاتی ہے، جو اپنے آپ سے غافل ہو جاتی ہے، وہ حاضر روا مشکل کشا نہیں ہو سکتی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یہ توحید کا ذکر ہے اللہ کی کا، اللہ کہتا ہے میں ہوں، میں حال میں حاضر روا، میں مشکل کشا، میں اللہ، میں خالق، میں رب، مجھ سے مانگو میں دینے والا، میں تمہاری حاجتوں کو، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا۔ یہ سب واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر اللہ کی توحید ہے۔ غیر اللہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ لوگوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اسی میں کامیابی سے فلاح، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔